آپ کو بولا تھا کہ امام زید بن علی، یہ جو امام زید ہے اور امام باقر تھے، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں کیا تھے؟ بھائی تھے۔ اور یہ دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ ہم نے تفصیل پڑھا تھا تاریخ اسلام میں، واقعہ کربلا میں، یہ دونوں امام باقر اور امام زید جو ہے نا، یہ دونوں بیٹے تھے امام زین العابدین کی، جس کا اصل نام کیا تھا؟ علی بن حسین تھا۔ ہاں جی، علی بن حسین تھا۔ تو یہ فرقہ زیدیہ، یہ امام باقر کے جو بھائی تھے نا، پھر اسی کے نام پر بھی ایک فرقہ ہے، اس کا آج کل وجود جو ہے نا وہ یمن میں ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا حوثی قبائل کا نام سنا ہوگا آپ نے، حوثی قبائل جو آج کل اسرائیل کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، حوثی قبائل فرقہ زید۔ حماس والے نہیں حماس نہیں، یہ جو یمن میں حوثی قبائل ہے نا، حوثی قبائل یمن میں جو وہاں سے میزائل بھی داغ رہے ہیں وغیرہ اسرائیل پر، یہ وہ ہے زیدیہ۔ اور اہل تشیع فرقوں میں سب سے زیادہ جو اہل سنت والجماعت کی نزدیک وہ فرقہ ہے تو وہ فرقہ زیدیہ ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ ابو بکر صدیق کی خلافت کی بھی قائل ہیں، عمر فاروق کی خلافت کی بھی قائل ہیں، عثمان غنی کی خلافت کی بھی قائل ہیں۔ اور ان کے ہاں افضل کی جگہ مفضول کی امامت جو ہے نا یا خلافت، وہ بھی صحیح ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ افضل و مفضول یہ ہے کہ مثال ایک افضل ہے تو جو افضل ہوگا اس میں مقابل میں جو ہوگا وہ مفضول ہوگا۔ مفضول کا مطلب یہ ہے جس پر فضیلت دی گئی ہو، تو جس آدمی پر فضیلت دی گئی ہو اس کے مقابل میں افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی سر۔ تو یہ چونکہ کہتے ہیں کہ خلافت کے اصل حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی افضل ہوئی اور ابو بکر اور عثمان اور باقی جو عمر فاروق وہ مفضول ہوئے۔ تو ان کا ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان کی خلافت بھی جائز تھی اور یہ ان کو خلیفہ مانتے ہیں، ان کو برا بلا بھی نہیں کہتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فرقہ زیدیہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ابھی کہ عالم اسلام میں شیعوں کے جو 3 بڑے فرقے پائے جاتے ہیں، ان میں اثنا عشرہ اسماعیلیہ کے علاوہ زیدیہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنی نسبت اس میں ہے اختلاف کا ہے ان کا، کس کا؟ ان لوگوں کا ادھر آ رہے پورے اہل نہیں پوری نہیں ہے، مطلب پھر بھی اختلاف تو ہے اس میں، وہ نیچے ابھی آ بھی رہے نا۔ اچھا، زیدیہ اپنی نسبت حضرت حسین ابن علی کے پوتے زید بن علی کی طرف کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی مفکر، صاحب نظر، عالم، عالی ہمت، مجاہد اور داغی تھے۔ امام ابو حنیفہ نے حکومت کے خلاف جہاد میں ان کی مدد بھی فرمائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ موجودہ دور میں یمن میں غالب آبادی اسی زیدیہ مذہب کی ہے، اگرچہ ان کا شمار شیعہ فرقوں میں کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بعض افکار میں اہل سنت اور بعض میں معتزلہ سے قریب ہے۔ عدل اور توحید کی اصول میں ان کو نقطہ نظر وہی ہے جو معتزلہ کا۔ اب دیکھو یہاں ایک فرق آ گیا، کس چیز میں؟ عدل اور توحید میں۔ توحید میں میں نے آپ کو طویل لیکچر میں بتا دیا تھا کہ توحید ان کے ہاں کیا ہے، ہم نے صفات والا بحث بھی پڑھا تھا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور کل بھی ہم نے اس پہ بحث کی تھی۔ اور عدل پر بھی میں نے کل آپ کو لیکچر میں بتا بھی دیا کہ عدل ان کے ہاں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو عدل اور توحید میں یہ معتزلہ کے ہم خیال ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، جو معتزلہ کا ہے، بلکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ زیدیہ سوائے منزلہ بین المنزلتین کی معتزلہ کی باقی 4 اصول کو کیا کرتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں۔ یعنی منزلہ بین المنزلتین جن کا بنیادی عقیدوں میں سے ہے، اور ان عقیدے کی بنیاد پر چونکہ یہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہوئے تھے، اس عقیدے کو ختم کر کے اس کا عقیدے کو اس کے بغیر ان کے 4 عقائد کیا ہے، معتزلہ کے اسی طرح۔ یعنی اس کے علاوہ 4 کون ہے؟ توحید ہے، عدل ہے، وعد و وعید ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سوائے منزلہ بین المنزلتین کی۔ ان کے خاص عقائد جو ان کی دوسری فرقوں سے ممتاز کرتے ہیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، افضل کی موجودگی میں مفضول مسلمانوں کا سربراہ ہو سکتا ہے، جو میں نے بات ابھی بتا دی۔ اس لیے خلافت کے لیے افضل تو سیدنا علی تھے، جو میں نے بھی بتا دی، لیکن خلفائے ثلاثہ کی خلافت بھی درست تھی، اس لیے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کی شان میں بدگوئی نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا، نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت کے لیے مقرر فرمایا اور اس کے لیے ایسے اوصاف بیان کیے جو انہی پر منطبق ہو سکتے تھے، مگر آپ نے حضرت علی کا نام لے کر متعین طور پر ان کے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں فرمایا۔ ہاں، اس لیے جن صحابہ نے حضرت ابوبکر کو امام مقرر کیا، انہوں نے حکم نبوی کی مخالفت کا قصد نہیں کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نمبر جی،
امام ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو ہاشمی ہو، فاطمی ہو، اس میں زہد اور سخاوت اور شجاعت ہو، اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے رکھے۔ نمبر دال، ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ عالم اسلام کے دو مختلف خطوں میں الگ الگ امام مسلمین ہو سکتے ہیں، یعنی ہر ملک میں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر ہاں، وہ ائمہ کے معصوم ہونے کے قائل نہیں ہے، جس طرح اہل تشیع امام کے معصوم ہونے کے قائل ہے نا، فرقہ زیدیہ ان میں جی یہ بھی فرق ہے کہ یہ امام کے معصوم ہونے کے قائل نہیں ہے، اور رجعت کے قائل بھی نہیں ہے، جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بعض یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اس رجعت کے قائل یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر، یہ لوگ یہ مانتے، سر یہ لوگ یہ کہتے کہ حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا کہا، علی کا کہا تھا، پھر اس کے بعد خلافت تھا۔ کس کا نہیں کہا تو نہیں تھا نا، حضرت علی۔ ان کے ہاں تو یہ نہیں ہے، تو ہم نے ابھی پڑھ لیا نا کہ صراحتاً آپ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا نا۔ اچھا سر۔ اچھا، نمبر آخر میں نے کہا ان کی نزدیک امام کا کام شریعت کا تحفظ اور ان کی ترویج کائنات کے تکوینی امور ائمہ سے متعلق نہیں ہے۔ یہ جو ان کی بنیادی عقائد تھے نا، بنیادی عقائد، تو ان میں تو ایک تو یہ ہے کہ جو پانچ اصول تھے نا اس کے جو معتزلہ کے تھے، ان میں سے سوائے منزلہ بین المنزلتین کی، اور اسی طرح جو چار ہے نا وہ وہی کی وہی ہے جو کہ معتزلہ کی عقائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اور اہل تشیع کی بعض ان کی آپس میں جو امتیازی خصوصیات میں ایک سے یہ ہے کہ افضل کی نزدیک مفضول کی امامت یہ جائز قرار دیتے ہیں، ان پر برا بلا بھی نہیں کہتے، اور دوسرا امام کو معصوم ہونا یہ بھی ان کے ہاں جو ہے نا وہ شرط وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، معتزلہ کی طرح وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ ایمان سے باہر وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے عقائد میں سے ہے۔ اب آ جاتے ہیں خوارج۔ خوارج کون تھے؟ دیکھو، خوارج